اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمہم وافضلہم واشرفہم محمد وعلی آلہ الاطیبین الانجمین لا سیما بقیۃ اللہ فی العالمین والارضین بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ اللہم صلی وسلم علی امیر المؤمنین وقائد غر المحجلین مولا المواحدین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلى سیدۃ نساء العالمین وبضعۃ خاتم النبیین فاطمۃ بنت محمد صلوات اللہ علیہ وعلى الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وصبط نبی الرحمہ وعلی ابن الحسین سید العابدین وقرۃ عین الناظرین ومحمد ابن علی الباقر العلم الاولین والآخرین وجعفر ابن محمد الصادق الامین وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف القائم المہدی الذی ببقائہ بقیت الدنیا وبیمنہ رزق الورا اللہم اجل فرجہ وساہل مخرجہ واکحل ناظرنا بنظرۃ منا الیہ خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مبارک اس انسان کے آزادی کے مہینے میں ہمیں گناہوں کی قید سے، شہوت کی قید سے، پیٹ کی قید سے، اپنے غرائض کے قید اور شکنجوں اور دلدل سے آزاد ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ فرما رہے ہیں کہ یہ اب انشاءاللہ نماز شروع ہو جائے گی، خطبے کا ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ جتنا تھوڑا تھوڑا قریب ہو سکتے ہیں، باہر مومنین کھڑے ہیں اور جگہ کم ہو گئی ہے، ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائے بس۔ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، جگہ ہے تھوڑی تھوڑی بن جائے گی۔ جو پیچھے تشریف فرمائے، آگے جو جگہ بن رہی ہے آگے تشریف لے آئیں کہ پیچھے آنے والے مومنین کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھے محمد اہل بیت محمد۔ ایک فقہی مسئلہ جو بارہا اب اس آخری عشر میں زوروں شوروں سے وہ پوچھتے ہیں، اور چونکہ ریڈی میڈ شریعت دینے کا جو ہے پاکستان ہندوستان میں رواج بہت زیادہ ہے۔ میں نے شاید پچھلے سال بھی اسی آخری جمعہ پر عرض کیا تھا کہ جہاں تک زکوٰۃ فطرہ کی بات ہے، اس کے لیے کوئی بندہ کوئی معین مقدار معین نہیں کر سکتا۔ یہ اصل جان چھڑانے والی بات ہے کہ فلاں مولوی صاحب نے اور فلاں مسجد والوں نے اور فلاں علاقے والے نے کہا کہ 170 روپے، اکثر اب اشتہارات میں آپ نے دیکھا ہے کہ 170 روپے فی کس زکوٰۃ فطرہ ہے۔ مسئلہ یوں ہے، شریعت نے یوں کہا ہے کہ جو آپ کی اغلب غذا ہے، جس کی اغلب غذا روٹی ہے، آٹا ہے، گندم ہے، وہ تو گندم کے یا آٹے کے 3 کلو کا حساب کرے۔ جو روٹی کھاتا ہے سالن ساتھ لگاتا ہے کہ روٹی حلق سے نیچے گزر جائے، اور جو چکن کھاتا ہے اور روٹی
ساتھ اس طرح لگاتا ہے جس طرح سالن روٹی کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ اس کا 170 روپے فطرانہ نہیں ہے۔ آپ اپنے ساتھ انصاف کریں۔ پھر عرض کر رہا ہوں فقہی مسئلہ وہی ہے، آپ اس پر خود جج ہیں، اور اتنا کوئی پتھر کے زمانے میں نہیں ہے کہ میں نے یہاں سے ریٹ طے کر کے آپ کو دینا ہے۔ میں ابھی جو ریٹ بتاؤں گا ہو سکتا ہے کل وہ ریٹ چینج ہو جائے۔ پاکستان ترقی کر رہا ہے دن بدن، پتہ ہے نا آپ کو۔ ہاں جی، تو فطرہ واجب ہوتا ہے چاند رات کے ریٹ کے حساب سے۔ جو آپ کی اغلب غذا اگر روٹی ہی ہے تو پھر آٹے یا گندم کے 3 کلو کی جو قیمت ہے وہ فی کس کا۔ اور جو ہیں، آپ کو پتہ ہے لاہور میں ایسے افراد ہیں کہ وہ روٹی بیچاری دیکھتی رہتی ہے کہ کہیں فاسٹ فوڈ کو سے ٹائم ملے اس کو، میکڈونل اور وہ جو برگر اور پتہ نہیں کیا چیز ہے، اگر آپ کی اغلب غذا وہ برگر اور وہ ہے تو پھر فطرہ بھی اسی سے دیں۔ اس کے 3 کلو جب شمار کریں گے تو پھر 170 نہیں رہے گا۔ یہ اتنا میں عرض کر رہا ہوں کہ میں کسی کے ہٹ نہیں کر رہا، جو اعلان ہوا ہے وہ صحیح ہے جس نے کیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے اگر آپ کی گندم اور وہ روٹی ہی اغلب غذا ہے پھر بھی یہ ریٹ نہیں جو 2 ہفتے پہلے لگا دیا گیا ہے، وہ ریٹ جو چاند رات ہوگا اس کے مطابق 3 کلو کا حساب کر کے آپ نے، مہمان آپ کے گھر میں آ جائے تو اس کا فطرہ بعض پوچھتے ہیں اس کا دینا ہے، لیکن مہمان اگر اپنا فطرہ خود دے تو میزبان پر ضروری نہیں ہے۔ آپ کے اہل و عیال جو ہیں ان کا فطرہ آپ پر واجب ہے۔ اگر عید کے موقع پر بیگم میکے چلی گئی ہے کہ ادھر مطلب آپ کو کھانا نہ بنا کے دینا پڑے، تو جو بچے وہ لے گئے، اگر آپ کے سسرال والے یعنی کر رہے ہیں رضا سے ان کا فطرہ دے رہے ہیں تو پھر آپ پر واجب نہیں ہے۔ اگر بیوی آپ کی جاب ہولڈر ہے اور وہ خود اپنا فطرہ دینا چاہتی ہے تو پھر شوہر پر واجب نہیں ہے اگر وہ دے دیتی ہے۔ نہیں دیتی تو اپنے بیوی بچوں بلکہ گھر میں جو کام والے جو آپ نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں نوکر وغیرہ، ان کا بھی فطرہ واجب ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ لیں محمد دوسری جو اب وقت پھر تمام ہو گیا ہے، جو یہ جمعۃ الوداع ہے، اور پہلے خطبے میں آپ کو عرض کیا ہے کہ انسان ایک دفعہ اپنی شخصی زندگی میں آزاد نہیں ہوتا، جو پیٹ کا اسیر ہے، جو غریزہ جنسی کا اسیر ہے، جو اپنی نظروں کا اسیر ہے، جو اپنے خیالات کا اسیر ہے۔ ایک دفعہ معاشرے افراد سے ہی معاشرہ بنتا ہے، معاشرہ اسیر ہوتا ہے۔ جن کی عقلیں اسیر ہو جائیں شہوت کی، وہ معاشرے بھی پھر دوسری قوموں کے اسیر ہو جاتے ہیں۔ فلسطین اور مسجد الاقصی یہ مسلمانوں کا مقدسات میں سے ہے، مسلمانوں کے شعائر اللہ میں سے ہے، وہ ہے جس کا دفاع اور جس کا تقدس مسلمانوں پر واجب ہے۔ ایک خاص طبقہ یہودیوں کی بھی ایک خاص خونخوار قسم، اس کو برطانیہ نے، تاریخ سب کو جو آگاہ ہے معلوم ہے، اس زمین پر آہستہ آہستہ مسلمانوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، مسلمان کی کمزوری ایک یہاں زمینیں انہوں نے ریٹ لگائے اور مسلمان یہاں سے زمینیں بیچ کر ایک طرف ہوتے گئے اور وہ بس گئے۔ اب ان کا مسلمانوں کے پہلے قبلہ پر کنٹرول ہے یہودیوں کا، جو جانور کا تو خون کرنا جرم سمجھتے ہیں، لیکن مسلمان کا
عزت مال ان کے لیے مقدس نہیں ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا جب آزاد ہو جاؤ نا پیٹ کی غلامی سے، جب آزاد ہو جاؤ نا اپنی ہوس سے، تو پھر اپنی قومی آزادی کا سوچو۔ جمعۃ الوداع، اس میں مسلمان اکٹھے ہو کر سراپا احتجاج بن کے کہو کہ ہم اگر جھک سکتے ہیں تو صرف اللہ کے سامنے، کسی سپر پاور کے سامنے نہیں۔ اور اب جو پاکستان کے حالات ہیں اور جو دنیا کے حالات ہیں، آج جتنا ہو سکے مختلف تنظیموں کی طرف سے، ISO کی طرف سے احتجاجی ریلی کے انتظامات ہیں، جتنا ہو سکتا ہے، جس مقدار میں ہو سکتا ہے، اس فقیہ بزرگ کی ایک جو خواہشی جس سے ہماری آزادی کا سوال ہے، اس پر لبیک کہتے ہوئے امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، ہر ظالم جو اپنے ظلم اور اپنے اقتدار کے ساتھ دبانا چاہتا ہے، چاہے وہ جہاں پر، اور ہمارے ملک کے حالات آپ کو بتا رہے ہیں، آپ نے اپنے احتجاج کے ساتھ بتانا ہے کہ ہم مٹ سکتے ہیں، جھک نہیں سکتے۔ ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، صدق اللہ العلی العظیم۔